میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، دو نور والا کہا جاتا ہے۔ آج لوگ ہمارے آقا کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارے آقا بشر ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں، ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ اللہ نے انہیں بے مثل و مثال پیدا فرمایا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو، یہ تو حضور کی بات ہے، اب حضور کے غلام کی بات سنیں۔ حضور کے غلام کے نور کا عالم دیکھیں۔ حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گوشت لے کر کے بارگاہ مصطفیٰ سے حضرت عثمان غنی کے گھر پر دینے گئے۔ حضرت رقیہ بھی گھر میں بیٹھی ہیں، حضرت عثمان غنی بھی بیٹھے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اور حضرت رقیہ الحمدللہ بنت رسول، شہزادی رسول حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ بڑی خوبصورت تھی، اور حضرت عثمان غنی کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے بہت خوبصورتی عطا فرمائی۔ بلکہ ایک مقام پر تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت عثمان غنی کا نکاح حضرت ام کلثوم سے ہوا تو سرکار نے حضرت ام کلثوم سے فرمایا تھا کہ اے میری بیٹی ام کلثوم، تمہیں پتا ہے عثمان کا چہرہ ہمارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور مجھ سے یعنی میرے چہرے سے کچھ مشابہہ ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی خوبصورتی عطا فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں جیسے ہی میں ان کے حجرے میں داخل ہوا، حضرت اسامہ بن زید نے کیا دیکھا، کبھی حضرت رقیہ کے چہرے کو دیکھتے، کبھی حضرت عثمان غنی کے چہرے کو دیکھتے، اور اسی چہرے کو دیکھنے میں گم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ واپس بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد جب میرے مصطفیٰ نے دیکھا اسامہ بن زید واپس آ گئے ہیں، آقا ارشاد فرماتے ہیں اے اسامہ بتا، جس طریقے سے جتنا خوبصورت تو نے یہ جوڑا دیکھا ہے، کیا اس سے بھی خوبصورت تو نے کہیں جوڑا دیکھا ہے؟ تو حضرت عثمان ذوالنورین حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں نہیں یا رسول اللہ، میں نے اس سے بڑا خوبصورت اور اس سے اچھا جوڑا میں نے کہیں پر نہیں دیکھا۔ اسی لیے ہمارے امام کہتے ہیں نور کی سرکار سے پایا تو شالا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ اب آئیے سرسری طور پر میں آپ کو بتاؤں، بالکل سنجیدگی سے سننا میری بات۔ میرے پاس جوہر خطابت تو نہیں، لیکن بس یہی چاہتا ہوں، اور ہر عالم دین عالم اہل سنت یہی چاہتے ہیں کہ ہماری قوم اس دور کی طرف پلٹے جو دور سب سے اچھا ہے، جو دور سب سے بہتر ہے، جس کے بارے میں میرے آقا نے خود فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد میرے بعد والوں کا، پھر اس کے بعد والوں کا۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کیا تو جب مال خرچ کرنے کی باری آئی، جیسے اسرے کے موقع پر یعنی جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار بارگاہ الہی میں خرچ کیا، راہ خدا میں خرچ کیا۔ بیر روما کس نے خرید کر دیا؟ حضرت عثمان غنی نے خرید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول انصاری صحابی ایک یہودی سے درخت خرید کر کس نے دیا؟ حضرت عثمان ذوالنورین نے خرید کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ سلسلے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ایمان لانے والوں میں 5ویں نمبر پر ہے۔ یہ سبحان اللہ، 5ویں نمبر پر حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ مولا تبارک و تعالی عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی گزر رہی ہے عشق رسول پہ، خوف خدا میں۔ جب دولت آتی تو مال کو بھی جب خرچ کرتے، اپنے اوپر جب خرچ کرتے تو سوچ سمجھ کر خرچ کرتے، اور جب بچوں سے کہتے تو ان سے بھی فرماتے تاکید کے ساتھ کہ اسراف مت کرنا، فضول خرچی مت کرنا۔ لیکن آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، آج ہماری دولت کہاں خرچ ہو رہی ہے؟ آج ہمارے پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ موبائل فون پر، انٹرنیٹ پر، اور نہ جانے کیسے کیسے کیسی گندی جگہوں پر آج ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اپنے پیسوں کو خرچ کر رہے ہیں۔ آج ہماری قوم کے بچیاں
ہمارے قوم کے بچے آج ایجوکیشن سے دور ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں۔ جس کے پاس پیسہ ہے اسے ایجوکیشن کا شوق نہیں، اور جس کے پاس پیسہ نہیں وہ پڑھنا چاہتا ہے۔ اے نوجوانوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آج تم ایک سخی کا بیان، ایک سخی کے حوالے سے گفتگو سننے آئے ہو، حضرت عثمان ذو النورین کی سیرت سننے کے لیے آئے ہو۔ آج تم ان کی ذات سے یہ سبق حاصل کر کے جاؤ کہ عثمان ذو النورین نے صرف اپنے اوپر دولت نہیں خرچ کی، بلکہ اسلام پر بھی خرچ کیا، اسلام کے ماننے والوں پر بھی خرچ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان ذو النورین کو نرم دل پیدا فرمایا تھا۔ حضرت عثمان ذو النورین کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا اسے نواز دیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، عہد ابو بکر صدیق میں بھی ہیں، عہد صدیقی میں بھی ہیں تو الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، عہد فاروقی میں ہیں تب بھی دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ انتقال فرما جاتے ہیں، بظاہر وصال فرما جاتے ہیں، تو ان سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی تھی، اور یہ کہا تھا تم 6 لوگوں میں سے مشاورتی کمیٹی بنا کر فرما دیا تھا جو بھی چاہیں منتخب کر لیں، اور امیر المومنین میرے بعد انہیں منتخب کر لیا جائے۔ بہرحال بہت لمبی گفتگو ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی خلافت کو حضرت عبد الرحمن بن عوف قبول کر لیتے ہیں، مولا کائنات بھی قبول کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین ذو الحج کے اندر انہیں خلافت خلیفہ لوگ مانتے ہیں، امیر المومنین مانتے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت قبول کرتے ہیں، اور 24 ہجری سے حضرت عثمان ذو النورین خلافت کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور خطبہ دینا چاہتے ہیں، اور خطبے کے لیے جیسے ہی منبر رسول پر چڑھنا چاہتے ہیں تو اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، دیکھیں ادب بہت ضروری ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح تھے، لیکن حضور ہماری طرح نہیں تھے، بلکہ ہم تو حضور کی بات کیا کرتے ہیں صاحب۔ میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس مجمع میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو تو ہم اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں، اس کے قدموں کے دھول کی برابر بھی نہیں، اس لیے کہ وہ عاشق رسول ہے، اس کے دل میں ہم سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، اس کے دل میں ہم سے زیادہ دین کا درد ہے، اس لیے وہ ہم سے افضل ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منبر رسول جو تھا اس پر ایک تخت تھا، پھر اس کے بعد ایک سیڑھی تھی، ایک زینہ تھا، پھر اس کے بعد ایک زینہ تھا، پھر اس کے بعد ایک زینہ تھا۔ آقا علیہ السلام جب خطبہ دیتے تو بالائی حصے پر آقا تشریف فرما ہوتے خطبہ دیتے، پھر جب حضور کا وصال ہوا تو اس کے بعد والے پہ حضرت ابو بکر تشریف فرما ہوتے، پھر اس کے بعد والے پر حضرت عمر بن خطاب بیٹھا کرتے۔ حضرت عثمان ذو النورین نے نہ حضور علیہ السلام کی جگہ کو اختیار کیا، نہ حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ کو اختیار کیا، نہ عمر بن خطاب کی جگہ کو اختیار کیا، بلکہ پہلے والے زینے پر بیٹھتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا عمل کیوں کیا؟ اللہ اکبر، ارشاد فرماتے ہیں میں نے اس گمان سے ان زینوں پر اپنے آپ کو نہیں رکھا، اور اب میں وہاں پر اس لیے نہیں بیٹھا کہ لوگ کہیں اس بدگمانی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ عثمان بن عفان ابو بکر کی برابری کر رہے ہیں، معاذ اللہ حضور کی برابری کر رہے ہیں، معاذ اللہ عمر بن خطاب کی برابری کر رہے ہیں۔ اس فرق کو مٹانے کے لیے عثمان نے اپنے آپ کو پہلے زینے پر بیٹھنا پسند کیا، اپنے لیے پہلے زینے پر بیٹھنا پسند کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہاں سے عثمان بن ذو النورین نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرما دیا کہ اگر کوئی کسی کی جگہ پر بیٹھ جائے تو اس کی طرح نہیں ہو سکتا، اور ادب کا یہ لحاظ رکھتے ہیں اللہ اکبر کہ میں تو ادب میں اگرچہ بیٹھ بھی جاؤں تو لوگ کچھ بھی سوچیں اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں، لیکن میں اس لیے نہیں بیٹھا کہ آنے والے دور میں لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو عثمان ذو النورین نے اپنی طرح حضور کو سمجھا اسی لیے تو ان کی جگہ پر بیٹھ گئے، اپنی طرح ابو بکر کو سمجھا اسی لیے تو ان کی جگہ پر بیٹھ گئے، اپنی طرح عمر کو سمجھا اس لیے تو ان کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تو ہمیں عقیدہ دیا نہ حضور ہماری طرح ہیں اور نہ ہی معاذ اللہ نہ ہم حضور کی طرح ہیں، نہ ہم معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح ہیں، نہ معاذ اللہ عمر بن خطاب کی طرح ہیں، اور نہ معاذ اللہ ہم عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہیں۔ اس لیے کہ اللہ اکبر، عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ جو ادب پیدا ہوا تھا کہیں اور سے نہیں، بارگاہ مصطفیٰ سے پیدا ہوا تھا، اور جس نے بھی بارگاہ مصطفیٰ سے تربیت حاصل کی ہے الحمدللہ وہ ہر جگہ پر اپنے سے بڑوں کی عزت بھی کرتا ہے اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ